بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پیاری بہن بھائیوں سے یہی کہنا ہے کہ آج میں ویڈیو نہیں بنا رہی، اس لیے کہ میری ویڈیو پر آپ لوگ اچھے ویو نہیں دے رہے۔ میں اتنی زیادہ محنت کرتی ہوں، آپ مجھے بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے اور میں نے ویڈیو اس لیے بنائی تھی کہ میرے موروں کا مسئلہ تھا اور اس کے بعد میں سپارہ پڑھانے جاتی تھی۔ سب کی سیڑھیاں چڑھتی تھی تو میرے گھٹنوں میں بھی گیپ ہو گیا اور اس گیپ کی وجہ سے میرا گھر سے جانا بہت مشکل ہو گیا، اس لیے میں نے اپنے سپارہ پڑھانے والے سب گھر چھوڑ دیے۔ پھر اور کوئی روزگار نہیں تھا اور گھر کو چلانا بہت مشکل کا، گھر کی دال روٹی چلانا اس مہنگائی میں بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ پھر میرے بچوں نے ضد کی مما یوٹیوب پر چینل کھول لیں، آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ لوگوں کے بچے اتنی زندگی پیاری گزار رہے ہیں، اتنا اچھا کھاتے پیتے ہیں، اتنا اچھا اسکولوں میں پڑھتے ہیں، مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تو بچوں کی بہت سی خواہشات تھی اور مجھے انہوں نے جب فورس کیا تو میں نے بھی اپنے گھٹنوں کا گیپ اور موڑوں کا گیپ دیکھتے ہوئے اور سوچتے ہوئے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے یوٹیوب پر کام کرنا چاہیے۔ اور یوٹیوب پر کام کرنے کے لیے میرے پاس موبائل نہیں تھا، میں نے پھر اپنے کچھ بہن بھائیوں سے پیسے ادھار مانگے تھے اور کچھ میں نے خود کوشش کر کے جمع کیے تھے اور میں نے ایک فون لیا۔ فون لینے کے بعد جب یوٹیوب کا چینل بنانے لگی تو مجھے الف سے یہ بھی نہیں آتی تھی، مجھے ایک ورڈ نہیں پتا تھا کہ چینل کیسے بنایا جاتا ہے۔ میری ایک بیٹی ہے جو 7 کلاس میں پڑھتی تھی، پچھلے سال میں نے اپنا چینل شروع کیا تھا، وہ ماشاءاللہ بہت جدوجہد کے بعد میں نے موبائل لے لیا اور موبائل لینے کے بعد مجھے یوٹیوب کا پتہ ہی نہیں تھا کیسے ہم نے چینل بنانا ہے۔ بہت ہی مشکل سے ہم نے جگاڑ لگایا، تحقیق کی اور ہم نے چینل بنا لیا۔ چینل بنانے کے بعد اگلا جو اسٹیپ ہے وہ مجھے بالکل بھی نہیں آتا تھا، کیسے ویڈیو کو ڈالنا ہے، کیسے ایڈیٹنگ کرنی ہے، کیسے وائس اوور کرنی ہے، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ تو میری بیٹی ماشاءاللہ ذہین ہے، 7 کلاس کی ہے، اس نے مجھے سپورٹ کیا، اس نے دیکھا چینل کیسے بنائے جاتے ہیں، کیسے ایڈیٹنگ کیا جاتا ہے اور کیسی وائس اوور کی جاتی ہے، سب کچھ دیکھ کر مجھے پھر میری بیٹی نے ایک بچے کی طرح ٹریٹ کیا۔ میں نے پہلے قدم سے لے کر آج میرے 10 مہینے ہو چکے ہیں اس چینل کو، میں نے پہلے قدم سے لے کر آج تک بہت روزانہ تحقیق کر کر، جانچ پڑتال کر کر اور کوشش کر کر میں نے تقریباً سب کچھ سیکھ لیا ہے۔ اب میں خود ہی ایڈیٹنگ کرتی ہوں، خود ہی وائس اوور کرتی ہوں، خود ہی سب اپنی ویڈیو کو تیار کرتی ہوں۔ تو میری بچی میری سپورٹر ہے، اگر وہ نہیں ہوتی تو شاید میں یوٹیوب پر چینل نہیں بنا پاتی۔ اور روزانہ ایک اچھی، اگر میرے گھٹنوں کا گیپ نہیں ہوتا اور میں چلنے سے لاچار نہیں ہوتی، میں کبھی بھی اپنے سپارہ پڑھانا نہیں چھوڑتی اور نہ ہی کبھی یوٹیوب پر آتی، اس لیے کہ یوٹیوب پر آ کر میں نے غلطی کر دی۔ مجھے پیارے بہن بھائیوں سے بہت زیادہ امیدیں تھیں جو کہ پوری نہیں ہوئیں۔ اب میں جب اپنے ویو دیکھتی ہوں یا اپنی ویڈیو کو دیکھتی ہوں، اتنا میں محنت کرتی ہوں، اتنا اچھا میں کام کرتی ہوں، میرے کام میں کوئی کمی نہیں ہے، محنت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آپ لوگ مجھے بالکل سپورٹ نہیں کرتے۔ اتنی زبردست ویڈیو دیتی ہوں میں، جب میں کہتی ہوں نا بلیک برتنوں کو چیلنج ہے، میرا کالے برتن میں نے وائٹ کرنے ہیں اور میں اس کو رگڑ رگڑ کر ہاتھ درد ہو جاتے ہیں، گرمی میں پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور میں تھک جاتی ہوں، جس سے کہ میرے موروں میں درد ہوتی ہے، میرے گھٹنوں کے گیپ میں درد ہوتی ہے۔ اور میرے بچے یہی کہتے ہیں ماما آپ نے رونا نہیں ہے، نہ ہی آپ نے ویڈیو میں رونا، نہ ہی آپ نے گھر میں رونا ہے۔ میرے بہن بھائی اور میرے بچے مجھے رونے نہیں دیتے، لیکن جب قسمت خراب ہوتی ہے تو میں کبھی رات کے آدھے پہر پر جا کر رو لیتی ہوں۔ میری شاید قسمت ہی خراب ہے، بچپن سے لے کے آج تک میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، اس لیے کہ میں سب سے بڑی بیٹی تھی گھر میں، ماں باپ کو جب مشکل میں دیکھتی تھی، پریشان دیکھتی تھی۔ میرے ابو ایک مزدور تھے اور وہ گھر چلانا بہت مشکل ہو جاتا تھا، وہ ٹینشن بہت زیادہ لیتی تھی، کاش میں بڑا بیٹا ہوتی تو اپنے ماں باپ کا سہارا بنتی۔ تو بہن بھائیوں کو سپورٹ کرتی تھی، چھوٹے بہن بھائیوں کو بہنیں بڑا پیار دیتی ہیں اور پالتی ہیں، ان کے ہر کام کرتی ہیں۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کا بہت کام کیا، ان کو بڑا کیا، اور جب ہمارے گھر کچے ہوتے تھے ان پہ لیپا پوتی کرنی، ہم لوگ بہت سال ہم کرایوں پر دھکے کھاتے رہے، کرایہ دینا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ دہاڑی والوں کی تو مہینے میں شاید 5-10 سے دہاڑی زیادہ ہی نہیں لگتی، لیکن ہم نے ہر طرح کا جو وقت ہے نا بہت صبر شکر سے گزارا۔ میری امی نے بہت محنت کی، میری زندگی کی اتنی تلخ یادیں ہیں، سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی، لیکن یہ میں کہنا ضرور چاہوں گی کہ میں نے بچپن سے لے کے آج تک صرف اور صرف تکلیفیں اٹھائی ہیں، بہت زیادہ محنت کی ہے، میں بہت زیادہ تھک کر چور ہو چکی ہوں، بہت درد ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب تو مجھے یہ ویڈیو بنا کر وائس اوور کرتے ہوئے اور ویڈیو بنا کر میری آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف رہنے لگی ہے، آنکھوں سے جلن، پانی بہتا ہے اور دماغ میں بہت زیادہ شدید درد ہوتی ہے، اور کل سے میرے سر میں اور آنکھوں میں بہت زیادہ شدید درد تھی، اور جب آپ لوگ میری ویڈیو میں بالکل بھی اچھے ویو نہیں دیتے تو اور سر کا درد زیادہ ہو جاتا ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ کل سے میں بہت زیادہ سیڈ تھی، میں نے اپنے موبائل میں چارجنگ بھی نہیں لگائی، موبائل کو اٹھا کر رکھ دیا کہ میں نے ویڈیو نہیں بنانی، اب میں نے چینل بند کر دینا ہے۔ کل سے لے کے آج تک سوچتے سوچتے دماغ میرا پھٹنے لگا ہے، درد ہونے لگا ہے، آنکھیں بہت درد ہو رہی ہیں، آنکھوں میں بہت جلن ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا میں اپنا فرض نبھاؤں گی۔ آج میں ویڈیو تو نہیں دے رہی لیکن اپنے
اپنے دل کی بات آپ لوگوں سے ضرور شیئر کر رہی ہوں، اس لیے کہ آپ نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے، بہت تکلیف دی ہے۔ میں اتنی زیادہ محنت کر رہی ہوں، 10 مہینے مجھے ہو چکے ہیں اور میرے چینل پر کوئی مزیداری نہیں ہے، کوئی اچھے ویو نہیں ہیں، آپ لوگ مجھے بالکل سپورٹ نہیں کر رہے۔ آپ لوگوں سے میں نے کوئی پیسے تو نہیں مانگے اور نہ ہی پیسے لگتے ہیں، صرف ایک انگلی دبا دیں تو آپ ہمارا چینل کلک ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جب ایک بار ہمیں سبسکرائب کر دیں گے اور لائک شیئر کریں گے تو اس سے آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا، بلکہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اور پھر میری ایک چھوٹی سی کمیٹی نکلی تھی، میں نے سوچا میں اپنے کپڑوں کا کام کر لیتی ہوں۔ 50,000 کی کمیٹی پہ کپڑے گھر پر ڈلوائے، محلے والوں نے خریدے، آس پاس کے لوگوں نے خریدے، لیکن اس میں سے بہت زیادہ عورتیں ایسی تھی جنہوں نے مجھے پیسے کاٹ کر دیے۔ کبھی کہہ دیتی تھی کپڑے کا کلر خراب ہے، کبھی کوئی بہانہ لگا کر مجھے کم پیسے دیتی تھی، اور کافی لوگوں نے میرے بالکل بھی پیسے نہیں دیے۔ ایک عورت یہاں پر 6,000 کے 3 سوٹ لے کر گئی تھی، وہ ایسی غائب ہوئی، 2 بار مجھے ملی ہے لیکن میرے پیسے نہیں دیتی۔ یہاں میرے محلے میں پاس ہی بالکل کارنر پر 3 گھر ہیں، وہ لوگ بھی میرے پیسے نہیں دیتے۔ میں نے اللہ کے اوپر ڈور چھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ میں نے کوئی 85,000 ابھی بھی لوگوں سے لینا ہے، کسی نے میرے 5,000 دینے ہیں، کسی نے 3,000 دینے ہیں، مختلف پیسے میرے کافی لوگوں نے پیسے دینے ہیں، تو میں نے وہ اللہ کے اوپر چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میرے پیسے مل جائیں گے، ورنہ پھر صبر شکر کیا ہے میں نے، لیکن مجھے سب وہ دکھ بھول جائیں گے، جتنے بھی میری تکلیفیں وہ بھول جائیں گی جب میرا چینل مونوٹائز ہو جائے گا۔ آپ لوگ اگر مجھے سپورٹ کریں گے، اگر میرا چینل مونوٹائز کرائیں گے تو میں سب کو معاف کر دوں گی، کسی سے کوئی پیسے نہیں لوں گی، اس لیے کہ جن لوگوں نے میرا دل دکھایا ہے وہ سب تکلیفیں میری بھول جائیں گی جب میرا چینل مونوٹائز ہو جائے گا۔ میرے بچوں کے خواب ہیں، ان کو میں نے جوڑنا ہے، میرے خواب ہیں ان کو میں نے جوڑنا ہے۔ میرا گھر صرف 2 مرلے کا ہے، چھوٹا سا، اور اس میں رہنا بہت مشکل ہے، لیکن میں اتنے میرے بچوں کے اور ہمارے خواب ہے کہ اپنا گھر لینا ہے۔ بچے روز کہتے ہیں ماما 2-4 لاکھ میں گھر آ جاتا ہے، بچوں کو کیا معلوم کتنی مہنگائی ہو چکی ہے، 2-4 لاکھ میں گھر نہیں آتے اب۔ تو میں اپنے سب سے پہلے اپنے مسئلے مسائل کو چھوٹوں کو حل کروں گی، پھر میں اپنا گھر بناؤں گی۔ ہماری بھی خواہشیں، ہمارے بھی جذبات ہیں، ہماری بھی مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہمارے بھی دکھ ہیں، مجھے بہت زیادہ تکلیفیں ہیں، مجھے بہت زیادہ بیماریاں ہیں، کچھ ایسی بیماریاں جن کا آپ کے ساتھ میں ذکر نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر کرتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں آج تک چل رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے۔ میں لنگڑا لنگڑا کر چلنے لگتی ہوں، اب گھٹنوں میں اتنی شدید تکلیف ہے کہ میرے سے چلا نہیں جا رہا۔ میں بیٹھ کر کھانا بناتی ہوں، حالانکہ میرا اس کچن کھڑے ہو کر کھانا بنانے کے لیے ہے، لیکن کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، وزن ہی نہیں پڑتا ٹانگوں پر، تو ہر طرح کی تکلیف سے لڑتے ہوئے ایک دن بھی آپ لوگوں سے بالکل بھی ویڈیو اسکپ نہیں کی۔ میں نے یقین جانے 10 مہینے ہو چکے ہیں، بلا ناغہ ایک ویڈیو روزانہ ڈالتی ہوں، بلا ناغہ۔ میرے بہن بھائی کہتے ہیں آپ کو کوئی چینل تو مونوٹائز ہوا نہیں ہے، نہ ہی آپ کو کوئی سپورٹ کرتا ہے، اگر ویڈیو چھوڑ بھی دیں گی تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح کی جب بات سنتی ہوں تو دل اور بھی روتا ہے۔ بچے بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کا چینل تو چلا ہی نہیں ہے تو آپ ویڈیو نہ ڈالیں۔ یقین کریں ویڈیو ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، اپنا کنٹینٹ بنانا پڑتا ہے، اپنی ویڈیو تیار کرنی پڑتی ہیں، پھر اس کو ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، پھر اس کی وائس اوور کرنی پڑتی ہے۔ میرا جو ہے نا صبح سے شام، شام سے صبح یہی ہو جاتی ہے، اپنا گھر کا کام اور ویڈیو، صرف یہی 2 میری زندگی کے مقصد ہیں۔ اب تو میں نے دکھ سکھ، آنا جانا، خوشی غمی ہر کچھ چھوڑا ہوا ہے، میرا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کہ میں گھر سے باہر نکل سکوں۔ میں ایک اچھے طریقے سے سچی اور محنت لگن کے ساتھ اپنے چینل کو چلا رہی ہوں، لیکن آپ لوگ ہیں کہ ذرا برابر بھی میری محنت کی قدر نہیں کرتے۔ آج میرا ویڈیو کا بالکل بھی دل نہیں تھا، اور نہ ہی میرے بچے ٹیوشن جاتے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے، اور میں بامشکل اتنا مشکل سے بل بھرتی ہوں، اور میں اپنے کپڑے ہاتھ سے ہی دھوتی ہوں، ہاتھ سے دھو دھو کر میری کمر کی اور میرے گھٹنوں کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ محنت کر کر بہت زیادہ درد ہوتی ہے جسم میں۔ سب سے زیادہ میرے موروں اور گھٹنوں کا گیپ ہے جو مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ تو اب اگر آپ میرا چینل مونوٹائز ہو جاتا ہے، میرے پاس کچھ پیسے آ جاتے ہیں تو میں اپنا ٹریٹمنٹ کرا سکتی ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، ان کو فل طریقے سے سپورٹ کرنا چاہتی ہوں، اپنا گھر بنا کر دینا چاہتی ہوں، اس لیے کہ مرنے سے پہلے میں سب کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کتنی عمر ہے میری، کتنی زندگی ہے، اور یہ نہ ہو جائے کہ میں بستر پر پڑ جاؤں، اس لیے کہ میری بہن کا موروں کا مسئلہ تھا اور وہ 3 سال بیڈ پر پڑی رہی، بالکل بھی اسے اٹھا نہیں جاتا تھا، بالکل بھی اسے چلا نہیں جاتا تھا، اور ہم لوگ اتنا روتے تھے اور ہم اتنی طرح دعائیں کرتے تھے، ہم اتنے وظائف کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے 3 سال کے بعد پھر میری بہن کو صحت تندرستی عطا فرمائی، لیکن ابھی بھی
بھی وہ جھک نہیں سکتی، وہ زیادہ محنت نہیں کر سکتی، بہت ٹمپریلی طریقے سے تھوڑا بہت کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محتاج نہ کرے، کسی کو بھی تکلیف نہ دے۔ میری بہن نے بے انتہا کی تکلیف برداشت کی تھی اور وہ 3 سال اپنی امی کی طرف ہی رہی تھی، حالانکہ شادی شدہ تھی، بہنوئی کو بھی پاس ہی رکھا تھا، اس لیے کہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہمارا بہنوئی پریشان نہ ہو۔ ہم بہن اور بہنوئی دونوں ہی ہمارے گھر پر رہتے تھے، امی کے گھر، اور میری امی، میری بہن بہت خدمت کرتی تھی، میرے بھائی بہت خدمت کرتے تھے، انہوں نے میری بہن کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا۔ میری بہن کا آپریشن بھی کروایا تھا، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ میں بھی معذور ہو جاؤں یا اپنے بہن بھائیوں کے سر پر جا کر بیٹھ جاؤں۔ میں رونا بالکل بھی نہیں چاہتی، میں بہت ہمت کرتی ہوں، لیکن کیا کروں، قسمت اس طرح کی ہے کہ رلا دیتی ہے، آنسو آنکھوں میں باہر آتے ہیں۔ تو میری بہن کو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اب چلنے تو لگی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اسے احتیاط کی ضرورت ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میں بھی بستر پر پڑ جاؤں۔ اور میرے بچے کون سنبھالے گا؟ میرے 4 بچے ہیں اور میرا شوہر ہے، میں ان کو اپنا سارا دن میں ان کے لیے وقف کر دیتی ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے صرف یوٹیوب اور میرا گھر، 2 ہی میرے کام ہیں۔ مجھے اپنی ذرا بھی فکر نہیں ہے، میرے سر میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، میری آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، میرے گھٹنوں میں گیپ، میرے موروں کا گیپ، ہر تکلیف کو میں نے ایک سائڈ پر کر کر اپنے گھر کو سپورٹ کیا ہے۔ اور آپ یوٹیوب پر چینل پر کام کر رہی ہوں، تو کام کرنے کا کیا مطلب ہے میں اسی طرح سالوں سال کام کروں اور تھک ہار کر بیٹھ جاؤں، مجھے کوئی سپورٹ نہ کرے؟ میرا اتنا دل دکھا ہوا ہے، اتنا دل ٹوٹا ہوا ہے کہ میں نے آج ویڈیو بالکل بھی نہیں بنائی، لیکن میں نے کبھی بھی ویڈیو اسکپ نہیں کی، میں نے ہمیشہ دی ہے۔ 10 مہینے ہو چکے ہیں روزانہ آپ کو ویڈیو دی ہے، آپ میری بالکل قدر نہیں کرتے۔ آپ لوگوں کا کیا چلا جائے گا اگر مجھے سپورٹ کریں گے؟ آپ لوگ جو ناچ کر 1 منٹ کی ویڈیو بناتے ہیں انہیں ملینوں میں لائک شیئر کر دیتے ہیں، کیوں؟ ہم لوگوں کیا محنت نہیں کرتے؟ جتنی زیادہ محنت ہے اس 1 منٹ کے ناچنے سے۔ اور یا کوئی ایسے ولاگر ہیں جو اپنے کھاتے پیتے گھروں سے ہیں، بہت زیادہ اچھے امیر ہیں، ہم غریبوں کو، آپ لوگوں کا لازمی حق بنتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں۔ ہر کوئی امیروں کو سپورٹ کرتا ہے، غریبوں کا کوئی خیال نہیں کرتا، کیوں؟ غریبوں کا کھانا نہیں کھایا جاتا؟ غریبوں کے بچے نہیں ہیں یا غریبوں کے خواب نہیں ہیں؟ آپ لوگوں سے بہت زیادہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، مجھے لائک کریں، شیئر کریں، اور میرا چینل مونیٹائز کرائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر ثواب عطا کرے، اور میری جو ٹوٹی پھوٹی اور تکلیف دہ زندگی ہے وہ بھی سکون سے گزر جائے۔ اور مجھے کافی لوگ، جب میں سپارہ پڑھاتی تھی تو میرے پیسے بھی کھا جاتے تھے، حالانکہ مجھے ہدیہ ہی کیا دیتے تھے، کوئی 300 دیتا تھا، کوئی 500 دیتا تھا یا 600 دیتا تھا، اتنے کم ہدیے میں بچوں کو پڑھاتی تھی، صبر شکر کرتی تھی، لیکن اس میں بھی میرے پیسے جو ہے نا ہدیہ وہ کھا جاتے تھے، میرا کافی لوگوں نے ابھی تک ہدیہ نہیں دیا۔ جس نے بھی میرا حق کھایا ہے، جس نے بھی میرے سے بے ایمانی کی ہے، میں نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ میں کسی کو بد دعا نہیں دیتی، بد دعا دینا بہت بری بات ہے، کبھی خود پر بھی لگ جاتی ہیں، لیکن صبر شکر کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے رحم ڈالے، ان کے دلوں میں رحم ڈالے جن لوگوں نے میرے پیسے کھائے ہیں، جنہوں نے میرے کپڑوں کے پیسے کھائے ہیں، اور جن لوگوں نے میرا سپارہ پڑھانے کا ہدیہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم کرے اور ان کے دل میں رحم ڈالے کہ میرے پیسے دے دیں۔ اور ایک عورت تھی اسکول میں جاب کرتی تھی، اس نے میرے سے 30,000 کا کپڑا خریدا تھا، پورے رمضان شریف شروع سے لے کے آخر تک میں اتنی محنت سے اپنے روزے کی تیاری بھی کرتی تھی اور اس عورت کو کپڑے بھی لا کر دیتی تھی، لیکن اس عورت نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے پورے کی پوری پیمنٹ اپنے پاس رکھ لی اور مجھے صرف 2,000 روپے دیے۔ کتنی غلط بات ہے۔ وہاں پر میں ٹوٹ گئی اور روتی رہی، میں بہت روئی، اور چاند رات کا دن تھا، میرے پاس وہ پورے مہینے کی امید تھی جو میرے سے پیسے ملتے تو میں اپنے بچوں کے اور اپنے کپڑے وغیرہ لیتی۔ اپنی تو خیر ہے، میں نے کبھی اپنے اوپر توجہ نہیں دی، کبھی میں نے عید اچھے سے منائی نہیں ہے، لیکن بچوں کے کپڑے لازمی لینے تھے۔ جب اس عورت نے مجھے 30,000 میں سے صرف 2,000 دیے تو وہیں پر میں ڈھیر ہو گئی، اور میں کیا کرتی کہ میں نے بچوں کے کپڑے لینے تھے، اس لیے میں نے اس وقت بچوں کے کپڑے بھی نہیں لیے، اور مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی۔ اور پھر اس عورت نے مجھے 2 سال میں بہت تنگ کر کے 2,000 کر پیسے دیے، 2,000 کر، اور ابھی بھی میرے 2,000 اس نے نہیں دیے، اور یہاں سے گھر خالی کر چلی گئی۔ اس نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی تھی، اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی ہدایت دے، اس نے میرا بڑا دل دکھایا تھا، میرے 30,000 کو توڑ کر، تھوڑے دے کر، اور کچھ پیسے کھا بھی گئی۔ تو کام کرنے کا کیا مقصد تھا؟ میرا کام کرنے کا یہی مقصد تھا نا کہ مجھے جب میرا کام چل جائے گا تو میرا گھر صحیح سے چلنے لگے گا، لیکن نہ ہی لوگوں نے میرے کپڑے صحیح سے مجھے چلنے دیے، نہ ہی میرے کپڑوں کے پیسے دیے، نہ ہی میرے پڑھانے کا ہدیہ دیا۔ لوگ بہت بے ایمان ہیں، قدم قدم پر بے ایمان لوگ ملتے ہیں، بہت دھوکہ کرتے ہیں۔ میں محنتی ہوں، بہت زیادہ محنت کی ہے، بچپن سے لے کے آج تک سسرال میں بہت زیادہ محنت کی ہے، میاں کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، راتوں کو بیٹھ کر موتی لگائے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دن میں پالا ہے، سسرال کی خدمت کی ہے، بہت محنت کی ہے، محنت سے میں کبھی نہیں گھبرائی، لیکن صبر بھی بہت کیا ہے، لیکن اب تو آخر ہو چکی ہے صبر کے۔
میرے شوہر مزدور ہیں, مشکل سے 10 دہاڑیاں لگتی ہیں مہینے میں, اس میں کچھ بھی گزر بسر نہیں ہوتی. اب ہمارا 9,000 بل آ چکا ہے, حالانکہ ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہے, ہمارا کوئی موٹر نہیں چلتی, نہ ہی ہماری استری چلتی ہے, نہ ہی واشنگ مشین چلتی ہے, پھر بھی ہمارا 9,000 بل آ چکا ہے. تو میں اپنے گھر کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہتی ہوں. ایک لیڈیز کا اپنے گھریلو لائف کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. اپنی قسمت سے, اپنی زندگی سے, اپنی صحت سے, سب سے لڑ کر وہ اپنے گھر کو چلاتی ہے. ایک ہمارے جو پاکستانی ہوں یا انڈین ہوں, آپ سب کو قدر کرنی چاہیے لیڈیز کی, چاہے بھائی ہوں یا باپ ہوں یا بیٹا ہو یا شوہر ہو, ہر کسی کو لیڈیز کی قدر کرنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ محنت کرتی ہیں, اپنے گھر کو سپورٹ کرتی ہیں, دن رات ایک کر دیتی ہیں, نہ ہی اپنی صحت دیکھتی ہیں, نہ ہی اپنی خوبصورتی دیکھتی ہیں, نہ ہی اپنی تکلیف کو دیکھتی ہیں, اور دن رات اپنے بچوں کو سنبھالتی ہیں اور اپنے گھر کو چلاتی ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ روزانہ اچھے سے اچھا اپنے گھر کو چلائیں, اپنے بچوں کو اور شوہر کو خوش رکھ سکیں. میرے بہن بھائیو, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو یا کوئی بات دل کو بری لگی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں, لیکن میں بہت زیادہ بچپن سے لے کے آج تک تکلیفوں سے لڑتی آ رہی ہوں. مجھے اچھا وقت دیکھنے کو نہیں ملا, نہ ہی مجھے کوئی خوشیاں ملی ہیں. میرے آنسو بے انتہا بہے ہیں, میں ہمیشہ روتی رہی ہوں. میں آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی سب باتیں نہیں بتا سکتی, جو بڑے بڑے راز ہیں وہ نہیں بتا سکتی. آپ لوگوں سے بس اتنی ریکویسٹ ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں, میرے چینل مونوٹائز کرا دیں, میری زندگی کو ایک پٹری پر لائیں جہاں پر میری زندگی سکون سے گزرے, تاکہ میری آنکھوں کے آنسو اور میرا دل کا درد کم ہو سکے. آپ لوگ میری ویڈیو پر اچھے ویو نہیں دیتے. میں اتنی محنت کرتی ہوں, اتنی اچھی ویڈیو ڈالتی ہوں, بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے. آپ لوگوں کو کیا چلا جائے گا, صرف ایک بٹن ہی کلک کرنا ہوتا ہے نا, صرف ہاتھوں کو تھوڑی سی تکلیف دے دیں تو آپ لوگ بہت کنجوسی کرتے ہیں, مجھے بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے. تو جن کو حق ہے سپورٹ کرنے کو, انہیں تو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے. اور آپ لوگ شغل میلہ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کس کے گھر میں کھانا بنا ہے کہ نہیں, کسی کا بجلی کا بل بھرا ہے کہ نہیں, کسی کے بچے اسکول جاتے ہیں کہ نہیں, کوئی ٹیوشن پڑھتا ہے کہ نہیں. ہمارے بچوں کا مستقبل برباد ہو چکا ہے. میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں. میں جب سے چینل چلایا ہے یہی انتظار میں بیٹھی ہوں, جب پیسے آئیں گے تو بچوں کو اسکول میں ڈالوں گی, بچوں کو ٹیوشن ڈالوں گی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ مجھے کامیاب کریں گے. اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر کرے, اللہ تعالیٰ اچھا سبب بنائے, وسیلہ بنائے, آپ لوگوں کے دل میں رحم ڈالیں, تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ آپ سب مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کر سکیں. میری طرف سے دعا ہے آپ سب خوش رہیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے. میری مشکلوں کی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں بھی آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھ کے آپ کے گھر میں سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کرے. اور میرے لیے بھی خاص دعا کرنا, مجھے بھی اللہ تعالیٰ صحت تندرستی والی زندگی دے, اپنے بچوں کو پورے طریقے سے حق سے پالنے کی اور ان کو پڑھانے کی, لکھانے کی ذمہ داری پورے کرنے کی توفیق دے. آپ میرا ساتھ دیں گے تو یہ سب خواب تبھی پورے ہو سکیں گے. کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.